قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے قریب کریں گے اور اپنے رحمت کے پردے میں ڈھانپ لیں گے اور اس کے ساتھ سرگوشی کریں گے. سرگوشی پتہ کیا ہے؟ ابھی ہم سجدہ کریں گے، میرے منہ سے دوسرے کا کام کتنا دور ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 10-12، لیکن وہ نہیں سن رہا ہوگا یہ کیا کہا ہے. جو وہ سرگوشی ہے، آہستہ آواز میں رب سے، اس کو کہتے ہیں سرگوشی. اللہ اس کے ساتھ سرگوشی کر کے اس کو کہے گا یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا ہے. وہ کہے گا اللہ نے کیا ہے. گھبرا جائے گا، لڑکنا شروع ہو جائے گا، گھٹنوں کے بل گر جائے گا. رب العزت کہے گا خوش ہو جا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اب اس کی تفصیل بتاتا ہوں، کیوں معاف کیا، کیسے معاف کیا، کس وجہ سے معاف کیا. یہ دوسری روایت پیش کروں. رب العزت ایک بندے کو بنائے، اس کو رحمت کے پردے میں کریں گے. فرشتوں کو کہیں گے ذرا اس کے بڑے گناہ سائڈ پہ کرو اور چھوٹے گناہ اس کے سامنے لاؤ کے کر. دلچسپ حدیث ہے اور میری دنیا کی بہت، جس طرح کہتے ہیں نا، اور ساڈے کو ایٹما کو ویکھے تے صحیح، اللہ کی قسم ایٹم جتنا میرے لیے کام کرنے والی یہ حدیث ہے. اور یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں رسول اللہ نے ہمیں سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر دیا کہ میری امت سمجھ جائے اور سمجھ جائے. پھر بھی میں اس کو نہ سینے میں رکھوں اس حدیث کو. مجھے اس کو سنے 32 سال ہو گئے ہیں، میں جب مایوس ہونے لگتا ہوں اس کو یاد کر لیتا ہوں، میری طبیعت کا شاخیت آ جاتی ہے. آپ کو سنانے لگا. اللہ کہے کہ فرشتوں ذرا اس کے چھوٹے گناہ لاؤ. اس کا چھوٹا سا گناہ اس کے سامنے لا جائے گا. میرے بندے یہ گناہ کیا ہے، اللہ جی کیا ہے. اچھا اللہ سے لفظ سنا، وہ کہے گا اللہ جی آپ کے علم میں نے اس کی معافی مانگی. کیا کیا میں نے؟ کیا کیا جی میں نے؟ یہی یاد کروانا میں نے. آپ ہوش کریں، بولیں اس پر، اپنے دل سے بولیں. میں وعدے نہیں سننا چاہتا، سبحان اللہ نہیں کروانا چاہتا. میں تو خود قبر کے بہت قریب ہوں. میں چاہتا ہوں میری بھی زندگی سے بچے اور میرے کلمے کے رشتے دار. آپ میرے رشتہ ہے کلمے کے ساتھ، کیا فرق ہوا فاصلہ اگر میں فیصلہ نہ اور آپ کراچی سے ہیں، لیکن کلمے کا ہمارا رشتہ ہے. ہم سب محبتی ہیں، میرے بھابھی میرے کی دیوبندی، یہ سب نام میرے جھگڑے کے، میرے لیے مصیبتیں ہیں کہ ہم کلمے کے بھائی ہیں. وہ کہے گا اللہ جی آپ کے لیے میں نے معافی مانگی. اب میرے بھائی اگر میں علم حاصل کر لوں، قرآن سے جڑ جاؤں، مجھے پتہ چل جائے یہ برائی ہوگی مجھ سے، برائی یہ نہیں کہ نہیں ہوگی مجھ سے برائی، میں اس کی معافی مانگ لوں تو کیا میرا کیا چلا جائے گا. یہ تھوڑا کرنا ہے 10-20 بندے اکٹھے کر کے ان کے سامنے اعلان کر کے گناہ کرنا ہے، جو فرمان شرمندہ ہو جائے یہی معافی ہے. جو بات میں وہ بھی سن لیں. ایک صحابی رسول اللہ سے سوال کرتے کہتے یا نبی اللہ معافی کیا ہے گناہ کی؟ فرمایا گناہ کی معافی شرمندگی ہے. شرمندہ کس سے ہونا ہے؟ کیوں جی نہ مامیوں کو شرمندہ کروایا، نہ پتروں کو شرمندہ کروایا، نہ گلی میں دیہڑے کو شرمندہ کروایا. کیا میں ان کو شرمندہ یا تیرا گناہ معاف کر. اچھا سنے حدیث سے اس کے ساتھ مطلب جامع ترمذی کا بھی ہے، مسند احمد کا بھی ہے. وہ کہے گا اللہ جی میں نے 3 من گناہ نکالے تھے اللہ تعالیٰ سے. جب تیسرا نکلے گا تو وہ گھبرا جائے گا، گھٹنوں کے بل گر جائے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نے نکال لیے ہیں، میں تو بڑے بڑے پاپ کر کے بیٹھا ہوں. بڑا زبردست راز ہے یہ. جو سب اس طرح آ جائے ہم سے گناہ ہو گئے، سب اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑو. گناہ ہو جائے معافی مانگو، کوئی پتہ نہیں کب کس وقت نکل جائے گا، سانسیں کب بند ہو جائے گی. اب جب 3 گناہ اس کے پیش کیے، اس نے کہا اللہ جی آپ کے علم میں نے معافی مانگی، تو گھبرا کے گھٹنوں کے بل گر گیا. جب گر گیا تو رب العزت نے یہ بھی اپنے بندے کی تکلیف برداشت نہیں کی. اس کی معافی مانگنے والے کی کہا میرے بندے جب تو نے معافی مانگی تھی میں نے اس کو کر کے نیکیاں بنا کے رکھو. سمجھ آتی میری بات کی حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. یہ کوئی لیلا مجنون کا قصہ نہیں ہے بھائیو. ہمارا رب رحیم کریم ہے. جب یہ اگلی بات سنانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کہتے ہیں آپ اتنا مسکرائے کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی. کس بات پر مسکرائے کہ پہلے وہ ڈر گیا چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ، جب پتہ لگا معافی مانگنے سے نیکیاں بن گئی، اب خود بتا رہا اپنے گناہ. رسول اللہ بیان کرتے ہیں وہ صحابی، وہ بتا کہتا اللہ جی میں نے یہ گناہ بھی کیا. اللہ کہتا یہ بھی نیکی بنا ہوا ہے. یہ بھی گناہ میں نے کیا تھا، یہ بھی نیکی بنا ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
काम है माफी मांगना? نہیں. और अल्लाह के सामने अकड़ कर कहां जाएंगे? ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, मेरे साथ मेरे अमाल जाएंगे. अमाल को खूबसूरत करने के लिए तौबा बहुत बड़ा दरवाजा है. गुनाह हमसे होंगे, गुनाह हमसे होंगे, लेकिन शर्त क्या है? हम माफी कब मांगेंगे? जब मैं इल्म हासिल करूंगा, इल्म दोस्तों के पास बैठूंगा, जुमे में वक्त से आऊंगा, किसी अच्छे दीन का इल्म रखने वाले से दीन की बात सुनेगा, कुरान तर्जुमे से पढ़ूंगा, मेरी इस रूह को तस्कीन मिलेगी, मुझे इल्म आएगा. फरमाया कि जब वो अपने गुनाह गिनता गिनता मुस्कुराता हुआ जन्नत की तरफ चला जाएगा. क्यों नहीं ये काम करेंगे? इंशाअल्लाह. गुनाह होगा तो माफी मांगना है इंशाअल्लाह. क्यों नहीं? मुश्किल काम तो नहीं. लेकिन भाइयों होश करनी है. पहले 2 महीने रसूलुल्लाह के बताया था कि तिलावत कुरान मेरा रंग दिल का नहीं उतारेगी. मैंने डेली हर रोज जैसे नाश्ता जरूरी है, ऐसे आज से आज करो, मैंने थोड़ा कुरान पढ़ूं, उसके औरात को खोलूं. अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कुरान को खोलते, फिर उसको सीने से लगाते, फिर उसको चूमते. किसी बुजुर्ग के साथ अगर हमारे बापे होते चूमने लगे, आप बिगड़ा था. सही अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की हदीस है, सुन ले जामे तिरमिज़ी की. वो कुरान खोलते ही अल्लाह का कलाम है, वो पहले सीने से लगाते, उसको प्यार करते, फिर उसको बोसा देते, फिर पढ़ना शुरू करते. क्यों जी? सारे भाई रोज सुबह कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. मैं अल्लाह से, मेरा आपसे वादा है, आप भी वादा करें, मैं इंशाअल्लाह खास वक्त में अल्लाह की कसम आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह. किस चीज की? कि अल्लाह ये मेरे सारे कर्मे के रिश्तेदारों को दीनदार बना दे. दीनदार ही है, हम मुसलमान ही हैं, लेकिन अमल वाले बन जाए. क्या करें? अमल वाले बन जाए. अल्लाह से दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह आपसे भी ये मैं चाहता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करना. और वो दुआ कबूल होती है जो